بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے ٹونگا کے بادشاہ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کل سلووینیا کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 62 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,37,801 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ نے کہا ہے کہ جوہری پروگرام کے تنازع پر ایران کے ساتھ مذاکرات کا 7واں دور 28 نومبر کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہوگا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹونگا کے بادشاہ چوپو ششم کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ٹونگا کے بادشاہ کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ٹونگا کے وزیر اعظم پوہوی آتویو نیتوا کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ سلووینیا کے صدر بوروت پوہور سے کل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے سلووینیا کے صدر کو صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور سلووینیا کی حکومت اور عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں سلووینیا کے صدر نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو نیک تمناؤں کا پیغام پہنچا دے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر افغانستان کے موجودہ حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سلووینیا کے وزیر اعظم جینس جنسا اور وزیر خارجہ ڈاکٹر اینزے لوگار کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی، جس میں انہوں نے کہا کہ قطر افغانستان کو تباہی سے بچانے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ افغانستان کی بہتری کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے دنیا کے ممالک پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے بحران کو ختم کرنے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں شریک ہوں۔ ایران کے جوہری مسئلے پر انہوں نے مشترکہ جامع منصوبہ بندی کے حوالے سے قطر کے موقف کی توثیق کرتے ہوئے فریقین کے درمیان جلد از جلد مذاکرات پھر سے شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے خطے کو جوہری سرگرمیوں سے پاک کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ قطر اس معاملے میں مثبت اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قطر اور سلووینیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو سراہتے ہوئے جمہوریہ سلووینیا کے صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ قطر اور بوسنیا ہرزیگوینا کے درمیان سارایوو میں سیاسی مشاورت کا ایک دور منعقد ہوا ہے، جس میں قطر کے وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد حسن الحمادی اور بوسنیا ہرزیگوینا کے وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے قائم مقام سیکریٹری جنرل باکر ساداووک نے کی۔ بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو سپورٹ کرنے اور مضبوط بنانے سے متعلق موضوعات زیر بحث آئے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 106 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 85 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 21 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔
وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 62 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,37,801 ہو گئی ہے۔ دریاسنا نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 4,08,48,914 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جس کے بعد ملک کی ٹوٹل آبادی کے 84.3% لوگ ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے عالمی ادارے سے WHO نے متنبع کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں پھر سے اضافہ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ کیسز یورپ میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق شمالی اور جنوبی امریکہ کے ممالک میں بھی کیسز کی تعداد بڑھی ہے۔ دوسری جانب مشرقی بحیرہ روم کے علاقے افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں کیسز کی تعداد میں بالترتیب 12 اور 9.9% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ جوہری پروگرام کے تنازع پر ایران کے ساتھ مذاکرات کا 7واں دور 28 نومبر کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بتایا ہے کہ یہ مذاکرات ایران اور اس کے جوہری معاہدے میں شامل ملکوں کے ساتھ ہوں گے، جبکہ امریکہ مذاکرات میں بالواسطہ طور پر شریک ہوگا، جس میں امریکی وفد کی قیادت امریکی خصوصی ایلچی برائے ایران رابرٹ مولے کریں گے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ لبنان کی حکومت خلیج کے ممالک کے ساتھ مذاکرات کرنے اور سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تناؤ کو دور کرنے کے لیے تیار کیے گئے روڈ میپ کے بارے میں صدر مائیکل اون کے ساتھ اتفاق کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوڈان کی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالفتح البرہان نے کہا ہے کہ مسلح افواج ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی میں یقین رکھتی ہیں اور ملک کے اندر آزادانہ اور شفاف الیکشنز کرانے کے حق میں ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ نئی حکومت جلد قائم ہو جائے گی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ کل الخور اسٹیڈیم میں QNB سٹارز لیگ کے سن 2021-2022 کے سیزن کے 9ویں ہفتے میں قطر اسپورٹس کلب اور السیلیا کلب کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان جو میچ کھیلا گیا تھا، اس میں اسپورٹس کلب کی ٹیم نے السیلیا کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ قطر اسپورٹس کلب کی ٹیم نے ان مقابلوں میں اپنی دوسری فتح کے ساتھ 9 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں، جبکہ السیلیا کی ٹیم نے 5 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ کل الخور اسٹیڈیم میں ہی ایک دوسرے میچ میں العربی کلب کی ٹیم نے الخور کی ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ یہ العربی کلب کی QNB سٹارز لیگ کے سیزن میں 6ٹھی جیت تھی اور اس نے اب تک 19 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں، جبکہ الخور کی ٹیم کے 4 پوائنٹس ہیں۔ کل ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ٹورنامنٹ کے ایک دوسرے میچ میں سری لنکا کی ٹیم نے موجودہ چیمپئن ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو 20 رن سے ہرا کر اسے ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ آج اس ٹورنامنٹ کا ایک اہم میچ دبئی میں بھارت اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیموں کے درمیان ہوگا۔ اس وقت قطر میں جاری ایشین ہینڈ بال چیمپئن شپ مقابلوں میں کل قطر کی ٹیم نے سعودی عرب کی ٹیم کو 18-25 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ اس چیمپئن شپ میں قطر، سعودی عرب، کویت اور ایران کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ کل ہی کھیلے گئے دوسرے میچ میں کویت نے ایران کو 27-32 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ قطر اسپورٹس کلب نے وزارت ٹرانسپورٹ، اشغال اور جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کے تعاون سے اعلان کیا ہے کہ قطر کی میزبانی میں ہونے والے فیفا عرب کپ 2021 کے دوران کارنش اسٹریٹ کی دونوں جانب ٹریفک 26 نومبر سے 4 دسمبر تک عارضی طور پر بند رہے گی۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ اس عرصے کے دوران ٹریفک کے فلو کے اثرات کو کم کرنے کے لیے دیگر متبادل سڑکوں اور ٹرانسپورٹ مثلا قطر ریل مواصلات کروا کو استعمال کریں۔ اور خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC ہینڈ بال آرگنائزنگ کمیٹی کا ہیڈ کوارٹرز آئندہ 4 برسوں کے لیے قطر سے کویت منتقل کیا جا رہا ہے۔ کل قطر انٹرنیشنل مینز ہینڈ بال چیمپئن شپ ٹورنامنٹ جو اس وقت دوحہ میں جاری ہے کی سائیڈ لائن کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں قطر ہینڈ بال ایسوسی ایشن QHA کے سیکرٹری جنرل اور آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین محمد جابر الملا کی موجودگی میں ہینڈ بال آرگنائزنگ کمیٹی کے ہیڈ کوارٹرز کی قطر سے کویت منتقلی کا اعلان کیا گیا۔ کویت ہینڈ بال ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ناصر صالح مرزوق
اور جی سی سی کے جنرل سیکریٹریٹ کے نمائندے مسعود احمد الصغیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے ٹونگا کے بادشاہ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کل سلووینیا کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 62 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,37,801 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ نے کہا ہے کہ جوہری پروگرام کے تنازع پر ایران کے ساتھ مذاکرات کا 7واں دور 28 نومبر کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہوگا۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔